السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، اما بعد، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ یہ بات ہماری ہو رہی تھی پچھلی ویڈیو میں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے خود سوال کر رہا ہے، کیا یہ لوگ خود بخود پیدا ہو گئے یا کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو اس کے بارے میں تمہیں یقین ہے، تم کہتے ہو کہ کوئی بھی چیز اپنے آپ نہیں آ سکتی دنیا میں، اس کا کوئی بنانے والا ہے، اس کو کوئی ایجاد کرنے والا ہے، کسی کمپنی نے اس کو بنایا ہے۔ چیز دیکھ کر کے آپ یقین کر لیتے ہو، تو یہ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، یہ ساری کائنات جو ہے، اس کو دیکھ کر کے کیا سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، اس کا کوئی خالق ہے؟ بالکل عقل تسلیم کرتی ہے اس کو۔ اب دیکھیں آپ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، ان کی طرف یہ واقعہ منسوب ہے کہ ایک مرتبہ ان کے زمانے میں ایک شخص تھا جو ناستک تھا، وہ اللہ کے وجود کا منکر تھا، کہتا تھا اللہ نہیں ہے۔ اب مناظرہ طے ہوا، ڈیبیٹ جس کو بولتے ہیں، وقت طے ہوا کہ فلاں تاریخ فلاں دن آئیں گے، بیٹھیں گے اور ڈیبیٹ ہوگا اس پر۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں ثابت کروں گا کہ اللہ نہیں ہے، اللہ کا وجود نہیں ہے، اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ثابت کریں گے کہ اللہ کا وجود ہے۔ طے ہو گیا۔ اب کیا ہوا، جو وقت طے تھا، فرض کیجئے کہ 5 بجے کا وقت طے ہوا ہوگا شام کا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ سمجھیے وہ تھوڑا تاخیر سے پہنچے، 5:30، پونے 6 بجے پہنچے۔ تو جیسے ہی پہنچے وہ شخص سوال کرتا ہے کہ آپ تھوڑی تاخیر سے پہنچے، اتنی دیر ہو گئی، کیوں ہو گئی؟ ظاہر ہے سوال تو کرے گا آدمی، اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جان بوجھ کر تھوڑا تاخیر کرتے ہیں۔ سامنے والے نے پوچھ لیا کہ اتنا وقت ہے تھا، آپ تاخیر سے آئے، کیا وجہ ہے؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو، میں جب گھر سے نکلا تو تمہارے پاس پہنچنے کے لیے مجھے ایک ندی کراس کرنا پڑتی ہے، ایک ندی سے گزر کر آنا ہے۔ جب میں ندی کے اس کنارے پہنچا تو کوئی سواری نہیں تھی، میرے پاس کوئی کشتی نہیں تھی، شپ نہیں تھی کہ میں اس میں سوار ہو کر کے آتا۔ تو اس ندی کے کنارے میں بہت دیر تک کھڑا رہا، تو کیا دیکھتا ہوں اچانک کہ بغل میں ایک درخت تھا، اچانک اس درخت کی ٹہنیاں، شاخیں اپنے آپ گرنے لگیں، پتے گرنے لگے، اور نیچے گرنے کے بعد وہ ٹہنیاں آپس میں جڑنے لگیں، ملنے لگیں، اور کشتی کی شیپ بن گئی، کشتی کی شکل بن گئی، کشتی کی شکل اختیار کر گئی، وہ ساری چیزیں آپس میں جڑ کر کے۔ پھر وہ جب کشتی بن گئی، ندی میں اتری، اور ندی میں پھر وہ میرے پاس آئی، پھر میں اس میں سوار ہوا، پھر وہ کشتی مجھے لا کر اس کنارے پر چھوڑی، اور میں آپ کے پاس پہنچا۔ یہ پورا مرحلہ پار ہوتے ہوتے تاخیر ہو گئی۔ اس شخص نے کہا، مولانا کیسی بات کرتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک درخت کی شاخیں اپنے آپ گرنے لگیں گی، ٹہنیاں گرنے لگیں گی، اور اپنے آپ کشتی بن جائے گی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب تو ایک چھوٹی سی کشتی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، تجھے یقین نہیں ہے کہ اپنے آپ کشتی بن جائے گی، تو یہ پوری کائنات جو ہماری نظروں کے سامنے ہے، یہ کہ اپنے آپ بن سکتی ہے؟ اس کو کوئی بنانے والا ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ، وہیں پر وہ ڈھیر ہو گیا۔ ناستک جو تھا، جو اللہ کے وجود کا منکر تھا، وہیں پر وہ خاموش، مسکت جواب۔ تو یہ ہمارے علماء تھے، ہمارے سلف تھے، یہ لوگ تھے جو ماشاء اللہ بڑے مناسب اور جچے طلع انداز میں جواب دیا کرتے تھے۔ اس طرح سے جو ہے اللہ کے وجود کو ثابت کیا ہے اہل علم نے، اور بڑی بڑی باتیں ہیں، بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں، بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کا تعارف، اللہ پر ایمان، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر پختہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔